جو شہزاد صاحب ہیں شہریار، ان کی کیبنٹ میں واپسیاں ہوئی ہیں، اور علیم خان جو ہیں ان کی واپسی ہوئی ہے ادھر پنجاب کیبنٹ میں بطور سینئر منسٹر. تو ان کے بارے میں کہ جی اس کے بارے میں فیصلہ، اور اس پہ تبصرہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ کپتان کا بہرحال کیپٹن کا اختیار ہے بیسیکلی کہ وہ کس وقت اپنی ٹیم میں کس کو ودرا کرتا ہے، کس کو انکلوڈ کرتا ہے، کس کو ایکسکلوڈ کرتا ہے. تو اس میں قدم قدم پہ یہ جو مداخلت ہے غیر ضروری طور پہ، جو پرائم منسٹر کا ایک اپنا دائرہ کار، دائرہ اختیار ہے، اس کو تو چیلنج. اچھا، باقی رہ گئی ان لوگوں کی پرفارمنس. تو سچی بات ہے کہ میں ان کو شہزاد سم تھنگ، میں پورا نام نہیں میں نے لکھ سکا، باقی شہریار جو ہیں میں ان کی کیپیسٹی سے میں سچی بات ہے میں واقف نہیں ہوں. شہزاد ارباب ہے شاید ان کا پورا نام. تو میں نہیں پریڈکٹ کر سکتا کہ یہ فیصلہ کیسا ہے. فیصلے کا اختیار ہے پرائم منسٹر کے پاس، وہ جیسے چاہیں اپنی ٹیم کو اونچے نیچے کرتے رہیں. پراٹھا بناتے وقت بھی الٹ پلٹ ہوتی رہتی ہے تو خیر ہے، تاش ہے، پتے ہیں، اس کو پھینٹتے رہو اوپر نیچے. وہ کوئی ایسی بات نہیں. کریں گے کیا اور ان کا کیپیسٹی کا مجھے چونکہ اندازہ نہیں، ان لوگوں کا نہیں پتہ. ہاں ایک آدمی علیم خان، تو میں آپ کو ذاتی طور پہ ایک بات بتاؤں، چونکہ میرا تعلق اس خاندان سے خاندانی حوالوں سے بہت پرانا ہے. وہ لمبی کہانی ہے، اس میں کیا جانا. حالانکہ وہ بڑی خوبصورت اور بڑی ایک مطلب عجیب، بندے کو تھوڑا اداس کر دینے والی کہانی بھی ہے وہ، پھر صحیح کسی وقت. چونکہ میں جس سلیم خان کو جانتا ہوں اور for the last so many years، انتہائی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، محنتی، اور محنتی ہونے کے ساتھ ساتھ کریٹیو اور بہت انوویٹیو آدمی. اور سب سے بڑی بات، یہ لوگوں کو شاید حیرت ہوگی، چونکہ پروپیگنڈا ہے بہت آسان ہے کسی کے خلاف بھی کرنا. میں چونکہ میسیجنگ، میں یہ دنیا میڈیا کی دنیا سے واقف ہوں. کیریکٹر اسیسینیشن کسی کی کرنی ہو تو کوئی پروفیشنل اچھا ہو مل جائے تو کافی ہے. اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کے پاس تو وسائل کی حد ہی کوئی نہیں ہوتی، وہ اپنی جگہ پہ. میں نے کہا کہ انتہائی محنتی اور کریٹیو اور انوویٹیو آدمی. اور سب سے بڑی، یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جتنا ویلفیئر کے کاموں پہ یہ آدمی یقین رکھتا ہے اور کرتا ہے، اور بے تحاشا، اور صحیح معنوں میں میرا خیال ہے کہ اس کا پریس میں بھی ذکر نہیں آیا. میرے دو ڈھائی مہینے پہلے کی بات ہوگی، 3 مہینے کی بات ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہے، کہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل اس بندے نے بنایا. اور کہاں بنایا؟ ہمارا اگر 2.5-3 مہینے ہو گئے، سردیوں کا اینڈ تھا میرا. تو وہ کہاں بنایا؟ کوٹ لکھپت جیل میں. وہ ہاسپٹل دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. اس کا افتتاح کیا ہمارے جو ہیں گورنر چوئی سرور نے. couple of other friends ہمارے جو تھے، I was also there. حالانکہ میں نارملی نہیں جاتا تقریبات میں، لیکن صرف چونکہ میں جانتا تھا کہ یہ آدمی بیسیکلی ویلفیئر کے کاموں میں، اور ایک خاص طریقے سے، میرا خیال ہے اخباروں میں میں نے کوئی خبر نہیں دیکھی اس کے بارے میں. وہ واقعی صحیح مانو، وہ کوئی ڈسپینسری نہیں ہے، کوئی چھوٹا موٹا ہاسپٹل نہیں ہے. کیوں؟ قیدیوں کو بدترین حالات میں بھی صابن تک نصیب نہیں ہوتا. یہ بڑی تفصیل میں جانے والی بات ہے، لیکن یہ ظاہر ہے موقع نہیں ہے اس کا. اس ہسپتال کا افتتاح تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ اس طرح کے بہت کام بڑی خاموشی سے جو آدمی کرتا ہو، اور بے شمار جھوٹ کے پلندے جن کا وجود ہی نہیں ہے وہ مر دیے گئے اس آدمی کے. ہاں اب یہ ہے کہ کتنا اختیار ہوگا، کتنی آزادی ہوگی کہ بندہ
ٹیلنٹ ظاہر ہے اگر کوئی ہے یا کہ جی کیپیسٹی تو ہے، لیکن اگر آپ کو وہ انوائرمنٹ ہی نہیں ملتا تو وہی کچھ ہوتا ہے جو عام طور پہ بدقسمتی سے ہمارے یہاں ہوتا ہے. اس کے بارے میں تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن پرفارمنس جو بھی، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ پورٹ فولیو وغیرہ علیم خان کو کیا ملا ہے، جو بھی ہے وہ آئی ہوپ کہ بیسٹ پرفارمر، یہ میرا ذاتی خیال ہے. ایک اور زیادتی ہوئی ہے، اس کی تفصیل میں اس کا میں کچھ لوگوں کے ذمہ لگایا ہے کہ اس کے بارے میں سارے حقائق جو ہیں سامنے لائیں. وہ ہے ایک بالکل ہی ورکر ٹائپ آدمی، بہت ہی ورکر ٹائپ آدمی، مڈل کلاس کا، بہاولپور سے، میں جانتا بھی نہیں ہوں. سمیع اللہ چودھری، وہ جو رپورٹ آئی اس میں جو نام آیا، اس کی بنیاد پہ اس آدمی نے جا کے اپنا ریزگنیشن چیف منسٹر کے حوالے کر دیا. تو چیف منسٹر نے کہا بھی کہ یار پتہ ہے ہمیں، کوئی بات نہیں. اس نے کہا نہیں، یا میرا نام نکلواؤ یا یہ میرا استعفیٰ رکھ لو. جو مجھے اب تک بریف کیا گیا ہے، مجھے نہیں پتا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، چونکہ میں نے کہا ہے کہ اس سے متعلقہ جتنی دستاویزات ہیں وہ ساری میں کوشش کر رہا ہوں مل جائیں، تو پھر یہاں رکھ کے بات کریں گے کہ کس ٹائپ کی زیادتی ہوئی ہے. تو بہرحال پارٹ آف دا گیم ہے، چل رہا ہے. ایک وہ آدمی جس کو میں جانتا نہیں، لیکن جو حقائق مجھے بتائے گئے ہیں وہ صحیح معنوں میں بہت تکلیف دہ ہیں، کہ ایک انتہائی دیانتدار آدمی جس نے نون لیگ کے لیے بڑا کچھ کیا، پھر جھگڑا اس کا کس بات پہ ہوا، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پہ، کس بھاؤ وہ کر رہا تھا اور کس بھاؤ سے کئی گنا زیادہ انہوں نے بار جب دینے کی کوشش کی ہے وہ سارا. لیکن ابھی کوئی حتمی بات نہیں. مجھے چند روز میں اگر وہ مل گئی دستاویزات تو پھر ان کو سامنے رکھ کے بات کریں گے. آخری گزارش پھر وہی ہے کہ سوال جو بھی ہیں، یو آر موسٹ ویلکم، اینڈ ان فیکٹ یو ول بی ہیلپنگ می. دعا ہے اللہ آپ کو خیر خیریت سے رکھے آپ جہاں بھی ہیں. ایک گزارش ہے کہ اگر آپ کی طرف سے زیادہ سے زیادہ سوال آئیں تو مجھے آسانی ہوگی ان میں سے نا پک کرنے کی، چونکہ ہر سوال کا جواب تو بندے کے پاس نہیں ہوتا. تو میرے مخصوص سبجیکٹس ہیں. میں ریلیجنز کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں ہسٹری، لٹریچر، نفسیات، اس طرح کچھ چند سبجیکٹس ہیں میرے فیوریٹ. ظاہر ہے باقی تو آپ مجھے کوئی جیولوجی سے ریلیٹڈ، اگر آپ باٹنی سے ریلیٹڈ اگر تو ظاہر ہے میں معافی مانگوں گا نا. اور میں نے میڈیا میں بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے، سچی بات ہے دیکھا ہی کسی کو نہیں. میں ہی ہیں کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں کہ جی میں کوالیفائی نہیں کرتا اس سوال کا جواب دینے کے لیے. اچھا، تو آپ کے سوالوں کی تعداد میں اگر اضافہ ہوگا تو میرے لیے تھوڑی آسانی ہو جائے گی. تو پلیز یو کین ہیلپ می الاٹ سوال بھیج کے.